بسم الله الرحمن الرحيم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک ضروری عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں شک و شبہ کرنا یہ کفر کی نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ماننا۔ جس طرح ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ہمارا یقین ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، معبود برحق مانتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور آخری رسول ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بعد نبی آنے کو ممکن جانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام کی دولت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر ایمان ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کریمہ کے پہلے جز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی وہ کسی کے سگے باپ نہیں ہیں، کسی کے صلبی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ تمام امت کے روحانی باپ ہیں۔ اس لیے وَلَٰكِن رسول اللہ کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ لیکن کا جو یہ لفظ ہے یہ پہلے کے کلام میں جو وہم پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کسی فنکشن میں انوائٹ کیا، کسی تقریب میں کسی نے آپ کو بلایا، آپ وہاں گئے اور آپ اپنے ساتھی سے تذکرہ کر رہے ہیں، اس بارے میں چرچا کر رہے ہیں کہ میں فلاں فنکشن میں گیا تھا لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن کھانا نہیں کھایا یہ بتانا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ جس سے آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جس سے آپ چرچا کر رہے ہیں، اس کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ آپ گئے تھے تو وہاں پر آپ نے کھانا وغیرہ بھی ضرور تناول کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کہنا اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ صلبی باپ تو نہیں ہیں، وہ خونی رشتہ نہیں ہے باپ اور بیٹے کے جیسا، لیکن وہ روحانی باپ ہیں اور نبی کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کے حوالے سے مفسرین نے، ہمارے علماء کرام نے بہت ہی لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب ختم نبوت کی بات آئی، جب نبی کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کے نہ آنے کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے وخاتم النبیین کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اگر خاتم الرسول اللہ رب العزت ارشاد فرما دیتا تو جو بعد میں حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کے لیے گنجائش کی راہ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے موقع مل جاتا کہ قرآن میں تو رسولوں کی بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نبی کی بات نہیں کی گئی ہے،
کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہے۔ تمام رسولوں کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن تمام نبیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتائی جاتی ہے، لیکن رسولوں کی تعداد نبیوں کے مقابل میں 1% بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نبی اور رسول کی تعداد کی بات آتی ہے تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، جتنے بھی اللہ کے رسول آئے، سب پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی اور رسول میں فرق کو اور اگر آسان زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو مفتیان کرام ہیں ان کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ جو مفتی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، کیونکہ مفتی بننے کے لیے جب آپ افتاء کورس کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو عالم بننا پڑتا ہے، عالم بننے کے بعد ہی آپ کو افتاء کا کورس کرایا جاتا ہے۔ اس لیے مفتی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، لیکن جو عالم ہیں ان کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تمام علماء کرام کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمام رسولوں کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن جو تمام نبی ہیں ان کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ رب العزت قرآن پاک میں خاتم النبیین کی جگہ خاتم الرسل ذکر فرما دیتا تو جو نبوت کے لیے گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں ان کو کہنے کا یہ موقع مل جاتا، ان کے لیے گنجائش کی راہ نکل جاتی کہ قرآن میں تو نبی نہیں آئے، رسول نہیں آئے ہیں، اس کی بات کی گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کا لفظ ارشاد فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام گنجائشوں کی راہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے بعد اب نہ کوئی نبی بھیجے گا اور نہ ہی کوئی رسول بھیجے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی کسی کے اندر شک و شبہ پیدا ہو، اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آنا ممکن بھی جانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کریے، اپنے عقیدہ کی حفاظت کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر مر مٹنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت میں 30 جھوٹے کذاب ہوں گے اور وہ سب کے سب یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنے ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے جو احادیث کریمہ ہیں وہ تواتر کو پہنچتی ہیں، متواتر احادیث کریمہ سے حضور علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کا ختم نبوت ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اور پھر اشارتاً بھی بے شمار آیات کریمہ میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث کریمہ سے ختم نبوت ثابت ہے، اجماع صحابہ اور مسلمانوں کے اجماع سے حضور علیہ السلام کا ختم نبوت ثابت ہے۔ اس لیے اگر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، کوئی شبہ اگر کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے ایمان کی کوشش کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرے اور اپنے دل میں اس بات کو یقینی بنائے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس شعر میں ارشاد فرمایا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن، نبوت ختم ہے تم پر کہ خاتم الانبیاء تم ہو۔